बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया के 600 साला दौरे हुकूमत में 36 उस्मानी सलातीन तख्त नशी हुए, मगर तारीख ने जो मकाम मर्तबा खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को दिया, शायद ही किसी उस्मानी सुल्तान को मिला हो। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बासर व बाइख्तियार खलीफा और अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी है। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के हालात ज़िंदगी का मुकम्मल तज़किरा किया जाएगा और आपके दौरे हुकूमत के हालात व वाक़यात पर बात करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 ईस्वी को इस्तांबुल में पैदा हुए। वो सन 1876 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान व खलीफा के मनसब पर फायज रहे। तारीख में उनका नाम सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाअसर और बाइख्तियार खलीफा के तौर पर जाना जाता है, जो अपना विजन, खारजा पॉलिसी और नजरियात रखते थे। अपने उस मनसब पर फायज होने से पहले उन्होंने अपने चचा सुल्तान अब्दुल अजीज के हमरा कई ममालिक का दौरा भी किया, जिनमें यूरोप के कई अहम शहर शामिल हैं। नाज़रीन, कई मुहक्किकीन उस दौरे को उनके आने वाले दौरे हुकूमत के लिए बहुत अहम करार देते हैं, क्योंकि उस दौरान उनके मुशाहिदात सल्तनत की पॉलिसीज के लिए बहुत अहम साबित हुए। आपने अरबी और फारसी जबान की तालीम भी हासिल की और दीगर उलूम के साथ साथ तसव्वुफ के रुमूज से भी आगाही हासिल की। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी अगस्त सन 1876 ईस्वी को सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। 13 अगस्त 1876 ईस्वी को उनके हाथ पर बैअत इमारत व खिलाफत हुई और उन्हें बाकायदा तौर पर खलीफा के ओहदे पर तस्लीम किया गया। नाजरीन, 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया कमजोर हो रही थी और अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस से नबरदाजमा थी। सन 1870 ईस्वी की दहाई में सल्तनत उस्मानिया में लिबरल ग्रुप्स ने खासी ताकत पकड़ी और सुल्तान मुराद खामिस, जो लिबरल नजरियात रखते थे, उन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाली। ताहम उनकी जहनी हालत में खराबी के बायस सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। नाजरीन, ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया की ताकत में बतदरीज कमी वाक़ हो रही थी। मुख्तलिफ महाजों पर रूस की जानिब से मसाइल दरपेश थे। कौमियत के मगरबी तसव्वुरात मुख्तलिफ इलाकों में सरायत कर रहे थे। नतीजतन मुख्तलिफ इलाकों में बगावत और अलहदगी की तहरीकें चल रही थीं और बिलखुसूस बल्कान में मरकज के खिलाफ बगावतें उठ रही थीं। साथ साथ फ्रांसीसी इनकलाब और मगरबी साम्राज्य ताकतों के नौआबादियाती असरात पूरी मुस्लिम दुनिया को मुतासिर कर रहे थे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के इक्तदार संभालने से पहले सल्तनत में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जा रही थीं, जिन्हें तंजीमात के नाम से जाना जाता है। इसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में कौमियत के नजरियात से निमटने के लिए उस्मानवी शनाख्त पर जोर दिया जा रहा था। ताहम इस तमाम सिलसिले के बावजूद सल्तनत के इत्तिहाद को कायम रखना मुश्किल हो रहा था और कौमियत पसंदी की तहरीकें बदस्तूर उठती रहीं। नाजरीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौरे हुकूमत में आने के बाद लिबरल ग्रुप्स के जोर पर सन 1867 में सल्तनत में आइन नाफिज किया गया। ताहम रूस के साथ 1877 से 1878 की जंग में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम इसके बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने अपनी अफवाज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और सल्तनत को सहारा दिया। नाजरीन, रूस के साथ जंग के बाद वो इस बात पर कायल हुए कि यूरोपी इत्तेहादी सल्तनत पर मुश्किल वक्त में काम नहीं आएंगे। चुनाचे उन्होंने नई कायम करदा असम्बली और आइन तहलील कर दिए। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने तंजीमात के सिलसिले को मुनक़ता किया और सल्तनत में उस्मानवी की बजाय अव्वलीन शनाख्त के तौर पर इस्लाम पर जोर दिया। क्योंकि तंजीमात के तहत सल्तनत के जवाल को रोकना मुमकिन नहीं हुआ था, अलबत्ता इस्लामी शनाख्त पर तवज्जो कम करने के बायस कौमियत पसंदी को ज्यादा तक़वियत मिली थी।
नाजरीन, सुल्तान ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि मगरिब को तुर्की से कम ही खार है। मगरबी ताकतों का असल हदफ इस्लामी शनाख्त का तर्ज हुकूमत है। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी इस बात पर कायल हो गए थे कि मुसलमानों के इत्तेहाद और मरकज को कायम रखने के लिए मुसलमानों को नजरियाती तौर पर मुस्लिम शनाख्त की जानिब कायल करना होगा, और यही सल्तनत की ताकत का भी राज है। इसका यह मतलब न था कि उन्होंने जिद्दत के सिलसिले को तर्क किया, बल्कि उन्होंने तमाम तर जिद्दत की पॉलिसीज को न सिर्फ जारी रखा बल्कि कई नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए, मगर इस मर्तबा उनके लिए रहनुमा उसूल इस्लाम से अखज़ किए जा रहे थे। नाजरीन, 19वीं सदी दुनिया भर में यूरोपीय कौमियत के नजरियात की लपेट में थी और सल्तनत उस्मानिया के अक्सर हिस्से भी इन नजरियात से मुतासिर हुए। ऐसे हालात में अरब की सूरत हाल भी ज्यादा मुख्तलिफ न थी और वहां भी कई इलाकों में इस्लामी शनाख्त की बजाय अरब कौमियत के नजरियात फरोग पा रहे थे। 19वीं सदी के आखिर में अन-नहदा के नाम से तहरीक शुरू हुई, जो मगरबी तसव्वुरात से मुतासिर थी और इस्लाहात के साथ साथ अरब कौमियत पर मरकूज थी। इब्तिदा में ये तहरीक मिस्र और शाम से शुरू हुई, जिसकी बुनियादें फ्रांस के मिस्र पर कब्जे से मिलती हैं, क्योंकि उसी दौरान वहां कौमियत के मगरबी तसव्वुरात को फैलाया गया। ताहम अरब में कौमियत परस्ती की तहरीक को अकलियत की ही हिमायत हासिल थी और पहली जंग अजीम तक इसे खास पजीराई हासिल न हुई। नाजरीन, सन 1881 में फ्रांस ने ट्यूनस और 1882 में बरतानिया ने मिस्र पर कब्जा कर लिया था और 19वीं सदी की आखिरी दहाई में बरतानवी अखबारात में मुख्तलिफ तजावीज़ शाये होती रहीं कि बरतानिया को जजीरा नुमाए अरब पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहिए, और यह भी कि खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी चूंकि सादात में से नहीं, इसलिए उन्हें सल्तनत का हक नहीं है। चुनाचे अरब के लिए खलीफा अरब में से ही हो और सादात में से होना चाहिए। नाजरीन, उन हालात में अरब नेशनलिज्म को मजीद फरोग मिला और बैरूनी माजों पर मसाइल का सामना करने वाली सल्तनत को अंदरूनी सतह पर ज्यादा चैलेंजेस का सामना होने लगा। खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने सूरत हाल को भांपते हुए साल 1881 में हिजाज मुकद्दस की जानिब भी दस्ते रवाना किए ताकि हालात को कंट्रोल में रखा जाए और सल्तनत की वहदत कायम रहे। 19वीं सदी के आखिर में असऊद खानदान की जानिब से भी मुख्तलिफ इलाकों में कंट्रोल के लिए सल्तनत के साथ झड़पें होती रहीं। 1902 में मलिक अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने रियाज का कंट्रोल हासिल किया और यही तहरीक बाद में सऊदी अरब के कयाम का बायस भी बनी। नाजरीन, 19वीं सदी के आखिर में सल्तनत उस्मानिया के ईसाई अक्सरियत वाले कई यूरोपीय इलाके सल्तनत उस्मानिया से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे और अब सल्तनत वाज़े मुस्लिम अक्सरियत पर मुश्तमिल थी। दुनिया भर के मुसलमान नौआबादियाती यलगार की लपेट में थे, चुनाचे एक ऐसे नजरिए की जरूरत थी जो हुर्रियत और आज़ादी की तड़प को हर मुसलमान में जगा सके। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की नज़र में सल्तनत की मजबूती मुस्लिम उम्मा के इत्तिहाद, दुनिया में उनके हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और साम्राज्यी हथकंडों से निमटने के लिए नागुज़ीर थी। वो समझते थे कि इस ज़मन में सल्तनत उस्मानिया मुस्लिम उम्मा को हुर्रियत की जानिब गामजन कर सकती है। वो इस बात से भी आशना थे कि उस दौर में मगरबी स्कॉलर्स की जानिब से इस्लाम पर क्या तनकीद हो रही है। नाजरीन, उन्होंने इस पर कुछ मगरबी स्कॉलर्स के साथ तबादला ख्याल भी किया और वो इस नुक्ता नज़र के हामी थे कि इस्लाम किसी जामिद निज़ाम का नजरिया नहीं देता, बल्कि अपने बुनियादी उसूलों के साथ जिद्दत का हामी है। वो सल्तनत उस्मानिया में सदियों से आबाद गैर मुस्लिमों को बतौर सबूत पेश करते थे कि इस्लाम उनके साथ बुर्दबारी, बर्दाश्त, तहम्मुल और एहतराम के सलूक का दर्स देता है और इसीलिए ये लोग सल्तनत में लंबे अरसे से मुकीम है। नाजरीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के नजरियात का सही अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुस्लिम इत्तिहाद के दाई 19वीं सदी के मारूफ स्कॉलर जमालुद्दीन अफगानी कई साल तक सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के मुशीर रहे। नाजरीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का मुस्लिम इत्तिहाद का नजरिया फ़कत सल्तनत उस्मानिया तक महदूद न था, बल्कि वो तमाम दुनिया के मुसलमानों के माबैन इत्तिहाद व यगानगी की फ़िज़ा देखना चाहते थे। उन्होंने इस ज़मन में मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों में अपने वफूद भेजे।
انہوں نے افریقہ کے مسلمان علاقوں میں تحائف کے ساتھ وفود بھیجے تاکہ وہ انہیں مغربی سامراجی طاقتوں کے خلاف اپنا محافظ کے طور پر تسلیم کریں۔ اسی طرح چین اور روس کے مسلم علاقوں میں بھی انہوں نے وفود بھیجے۔ چین میں انور پاشا کی قیادت میں بھیجے گئے وفد کو بہت پذیرائی ملی اور سال 1908 میں بیجنگ حمیدیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، جس پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہرایا گیا، جو چینی مسلمانوں کی جانب سے خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کے لیے عزت و احترام کی علامت تھا، حتیٰ کہ برٹش انڈیا اور چین میں جمعہ کے خطبات میں انہیں خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ روس کے ساتھ 1877 کی جنگ کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی کی جانب سے افغانستان میں بھی اعلیٰ سطحی سفارتی وفد بھیجا گیا، جس کا ایک مقصد مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑنا بھی تھا۔ انہوں نے انڈیا، سنگاپور، جنوبی افریقہ اور دیگر ایسے کئی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے نئے قونصل خانے قائم کیے اور بیرونی دنیا بالخصوص مسلمانوں سے تعلقات کو فروغ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ نوآبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد کے لیے انہیں آمادہ کیا، چاہے وہ برطانوی نوآبادیات تھیں یا ڈچ یا دیگر۔ ناظرین، فرانس اور برطانیہ اس وقت سلطنت کے مختلف علاقوں پر قابض ہو رہے تھے۔ روس کے ساتھ بھی مختلف موضوعوں پر جنگیں لڑی گئیں، جبکہ جرمنی ان کے مقابلے میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے جرمنی کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دیا۔ انہوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق نظام سلطنت میں مختلف اصلاحات کی، جو ان کی جدت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے نظام دفاع میں بھی اصلاحات کی اور اس ضمن میں جرمنی سے بھی استفادہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ میں مختلف کلاک ٹاورز قائم کیے گئے، جن کا مقصد ایک جانب حکومتی رٹ کو برقرار رکھنا تھا تو دوسری جانب عوام میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ انہوں نے سلطنت کی مضبوطی کے لیے ٹیلی گراف کا استعمال کیا، اور ان کے دور میں ٹیلی گراف لائنز کی لمبائی پہلے سے موجود کے مقابلے میں دوگنی ہو گئی تھی۔ ٹیلی گراف کے ذریعے انہیں مؤثر انداز میں نظام حکومت چلانے میں مدد ملی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے سلطنت میں جاری نظام تعلیم میں اصلاحات کی اور فقہ، تفسیر، اخلاقیات اور اسلامی تاریخ جیسے موضوعات پر زیادہ توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کئی دینی مدارس بھی قائم کیے اور ان کی خصوصی نگرانی کی۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے حرمین شریفین پر خصوصی توجہ دی اور وہاں ہاسپٹلز، انفراسٹرکچر اور بیرکس بنانے کا کام ہوا۔ اسی دوران خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں پانی کا جدید نظام لایا گیا۔ 19ویں صدی میں دنیا بھر میں تیز ترین حرکت کے لیے ٹرینوں کا استعمال ہو رہا تھا، ایسے میں سلطان عبدالحمید ثانی کی توجہ بھی ریلوے ٹریکس کی جانب تھی۔ 19ویں صدی عیسوی کے آخر میں جرمنی کے تعاون سے سلطنت عثمانیہ میں کچھ ریل کے منصوبے مکمل کیے گئے، اور 1897 میں سلطنت عثمانیہ کے یونان کے خلاف جنگ جیتنے میں ان ٹریکس نے اہم کردار ادا کیا۔ دیگر چھوٹے ٹریکس کے علاوہ سلطان عبدالحمید ثانی کی جانب سے ریل کے دو بہت اہم منصوبے شروع کیے گئے جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں: حجاز ریلوے اور بغداد ریلوے۔ ناظرین، حجاز ریلوے کا منصوبہ اگرچہ سلطان عبدالحمید ثانی کی حکومت سنبھالنے سے قبل ہی زیر غور تھا، تاہم اس پر کام سال 1900 میں شروع ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ حجاز مقدس کے ارد گرد سیکیورٹی صورتحال، معاشی استحکام، حجاج کرام کی آسانی اور دفاعی اعتبار سے اس ریلوے کا قیام ناگزیر تھا۔ چنانچہ دمشق سے مدینہ منورہ کی جانب ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع کیا گیا۔ یہ ٹریک شام، فلسطین اور عرب کے صحرا سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ تک آنا تھا، جس کے لیے بہت بڑی رقم درکار تھی۔ سلطنت کے مالی حالات اس ٹریک کی تعمیر کے لیے کافی نہ تھے، چنانچہ اس میں رضاکارانہ طور پر چندہ جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سلطان نے سب سے پہلے اس مقصد کے لیے اپنے ذاتی مال سے حصہ ڈالا، اور اسی طرح کئی وزراء کی جانب سے بھی اس میں حصہ ڈالا گیا۔ اس کے بعد عوامی سطح پر اور سلطنت عثمانیہ کے علاوہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کی جانب سے اس میں حصہ لیا گیا۔ یہ ریلوے مسلمانوں کے فنڈ سے تعمیر کی گئی اور مسلمان مزدور ہی اس کا حصہ بنے، اور یہ واحد ریلوے ٹریک تھا جس کا منصوبہ، تعمیر، ملکیت اور نظم و نسق سلطنت کی جانب سے کیا گیا تھا۔
برے صغیر کے مسلمانوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور ایران کے بادشاہ کی جانب سے بھی اس میں حصہ پیش کیا گیا۔ اگرچہ برے صغیر کے حجاج کے لیے براہ راست اس کے استعمال کا امکان نہ تھا کیونکہ یہ ان کے روٹ میں نہیں آتی تھی، تاہم ان کی جانب سے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ایک جانب مسلم اتحاد اور سلطنت کے حق میں کاوش تھی اور دوسری جانب برطانوی نوآبادیات کے خلاف بھی ایک قسم کا رد عمل تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر نوآبادیاتی اور سامراجی نظام کے خلاف سلطنت عثمانیہ ہی سب سے بڑی اور مؤثر آواز تھی۔ ان تمام کاوشوں کے باعث سال 1908 میں ریلوے کی تکمیل ہوئی اور پہلے سال 2,50,000 مسافروں نے اس کے ذریعے سفر کیا۔ اس کے ذریعے اسلام کے بنیادی مراکز تک رسائی انتہائی آسانی سے ممکن ہوئی، تاہم سلطان عبد الحمید ثانی کے سبق دوش ہونے کے بعد مکہ مکرمہ تک اس کی توسیع نہ ہو سکی۔ ناظرین، 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور اس وقت کی ابھرتی ہوئی عالمی طاقت جرمنی کے مابین جرمنی کے شہر برلن سے بغداد 1600 کلومیٹر طویل بغداد ریلوے کے نام سے ریلوے ٹریک بچھانے کا منصوبہ بنایا گیا، جس پر 1903 میں کام شروع ہوا۔ یہ ریلوے ٹریک اس دور کے تناظر میں انتہائی اہم تھا کیونکہ اس وقت یورپ تا ایشیا اور مشرقی افریقہ کی زیادہ تر بحری تجارت پر برطانیہ اور فرانس کی اجارہ داری تھی اور مختلف اہم تجارتی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم نہر سویز برطانوی کنٹرول میں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سلطنت عثمانیہ قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور اس کے روس کے ساتھ تعلقات بھی انتہائی کشیدہ تھے۔ اس سارے تناظر میں اس ریلوے ٹریک کی تعمیر سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے معاشی و دفاعی حالت بہتر ہو جاتی بلکہ جرمنی کو خلیج فارس تک بآسانی رسائی حاصل ہو جاتی۔ بحری راستوں پر موجود برطانیہ اور فرانس کی اجاراداری میں کمی آ جاتی۔ چنانچہ یہ مجوزہ ریلوے ٹریک تجارت و معیشت کے ساتھ ساتھ دفاعی نقطہ نظر سے بھی خاصی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں دیگر معدنی وسائل کے علاوہ پیٹرولیم کے ذخائر کی رپورٹس بھی سامنے آئی تھیں اور ان پر کام جاری تھا، مگر اس وقت کے موجود انفراسٹرکچر کے ساتھ عالمی منڈی میں اس کی سپلائی مناسب ریٹ پر ممکن نہ تھی۔ اس حوالے سے بھی یہ ریلوے ٹریک اہمیت رکھتا تھا۔ ناظرین، اس ریلوے ٹریک کی تیاری سال 1903 میں شروع ہوئی، تاہم فنڈز کی کمی اور دیگر فنی مسائل کی وجہ سے اس کی تکمیل تاخیر کا شکار رہی۔ بعد ازاں پہلی جنگ عظیم کے باعث یہ منصوبہ سست روی کا شکار ہوا اور پھر سن 1940 میں تکمیل تک جا پہنچا، جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی اور مسلم دنیا بھی مختلف ممالک میں تقسیم ہو گئی تھی یا نوآبادیات کا شکار تھی۔ یہ منصوبہ بھی سلطان عبد الحمید ثانی کی دور اندیشی اور ترقی پسندانہ پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، سلطان عبد الحمید ثانی کا نام تاریخ میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ عیسائیت، اسلام اور یہودی تینوں مذاہب کے لیے اہم سرزمین فلسطین میں بھی برطانیہ اپنے قدم جمانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ 1882 میں مصر پر قبضے کے بعد نہر سویز بھی برطانوی کنٹرول میں تھی اور اس کی مشرق وسطیٰ میں دلچسپی اور مداخلت بھی بڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ عرب قومیت کے نام پر اٹھنے والی تحریکیں بھی سرگرم تھیں، تاہم اس وقت تک فلسطین میں مذہبی تنوع بھی قائم تھا اور مذہبی ہم آہنگی بھی۔ اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی عالمی صہیونی کانفرنس کے موقع پر تھیوڈر ہرزل نے عالمی صہیونی تحریک ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، جس کے مقاصد میں اولین فلسطین میں یہودیوں کو بسانا تھا۔ تھیوڈر ہرزل مغربی طاقتوں کی کچھ تائید کے بعد خلیفہ عبد الحمید ثانی سے ملاقات کے لیے کوششیں کرنے لگا اور 1896 سے 1902 کے درمیان 5 مرتبہ استنبول آیا اور ابتدا میں اس بات کا اظہار کیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودی مہاجرین کو پناہ دے تو وہ سلطنت کے ماتحت رہیں گے اور اپنے کاروبار کے ذریعے بڑی رقم ٹیکس کی مد میں دیں گے۔ مہاجرین کی مدد مغرب میں بسنے والے امیر اور کاروبار کے مالک یہودی کریں گے۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے یورپ میں مظالم سہنے والے یہودی مہاجرین کے سلطنت میں آنے پر آمادگی ظاہر کی، مگر ساتھ یہ شرط رکھی کہ ان تمام کو کسی ایک جگہ پر نہیں رکھا جائے گا۔
بلکہ مختلف جگہوں پر رہیں گے، تاہم تھیوڈر ہرزل چاہتا تھا کہ ایسی شرائط رکھی جائیں کہ یہودیوں کی ایک بڑی کمپنی کا قیام ممکن ہو جو ضرورت پڑنے پر جتنی چاہے زمین خرید سکے تاکہ ان کے خفیہ ارادوں کی تکمیل ہو۔ چنانچہ ہرزل اور سلطان کے مابین معاہدہ طے نہ پایا۔ سلطان نے یہودی مہاجرین کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہ دی۔ ناظرین، کیونکہ سلطان عبدالحمید ثانی صہیونی عزائم سے آگاہ تھے اور کسی طور پر بھی بیت المقدس کے شماریات میں تبدیلی کے مخالف تھے، سلطان نے واضح طور پر فلسطین کا علاقہ صہیونیوں کو دینے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں اس خطرے کے پیش نظر کہ یہودی اپنے قدم جمانے شروع کر دیں گے، فلسطین میں صہیونیوں کے زمین خریدنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کے اجازت نہ دینے کے باوجود غیر قانونی طریقے سے یہودیوں نے کچھ نہ کچھ آبادکاری فلسطین کے مختلف علاقوں میں شروع کی۔ ہرزل کی جانب سے سلطان کو خطیر رقم کی پیشکش کی گئی۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ معاشی بحران کا شکار تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی تھی، اور بڑی رقم کی پیشکش اس کی معاشی صورتحال میں بہتری اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی، اور سلطان کی اولین ترجیحات میں سے ایک سلطنت کی معاشی حالت کو بہتر کرنا بھی تھا۔ مگر سلطان عبدالحمید ثانی نے صہیونیوں کے عزائم بھانپتے ہوئے اس پیشکش کو رد کر دیا اور کہا، میں زمین کا 1 فٹ ٹکڑا بھی نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ میری نہیں بلکہ عوام کی ملکیت ہے۔ میری رعایا نے یہ سلطنت اپنے خون سے حاصل کی ہے اور خون ہی سے اس کی آبیاری کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے جانے دیں، ہم دوبارہ اسے اپنے خون سے ڈھانپ لیں گے۔ ناظرین، اسرائیل کے قیام کے منصوبے میں رکاوٹ ہونا سلطنت عثمانیہ کے زوال کے پس منظر میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ سلطان عبدالحمید ثانی کے سبق دوش ہونے کے کچھ عرصہ بعد فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری تیز ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم تک تمام تر ہونے والی تبدیلیاں اسرائیل کے قیام کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرتی چلی گئیں۔ یہ سوال تاریخ میں بہر طور موجود ہے کہ اگر ایک جانب مغرب میں یہودی کمیونٹی پر انتہائی درجے کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، تو دوسری جانب صہیونی لابی کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ وہ تسلسل کے ساتھ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے رہے، حتیٰ کہ ہولوکاسٹ کے باوجود بھی وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب رہے۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی خود بھی تصوف سے لگاؤ رکھتے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے مابین اتحاد و یگانگی اور مختلف امور میں مشاورت کے لیے مختلف سلاسل طریقت کے ساتھ مضبوط روابط قائم رکھے۔ 19ویں صدی میں مجموعی طور پر مسلم دنیا مغربی نوآبادیات کا شکار ہو رہی تھی، اور شمالی افریقہ میں بھی سلطنت عثمانیہ کو فرانسیسی یلغار کا سامنا تھا۔ چنانچہ وہاں سلطان عبدالحمید ثانی نے مختلف سلاسل کے ساتھ گہرے روابط قائم کیے تاکہ تمام بیرونی خطرات اور اندرونی خلفشار کا مقابلہ کیا جا سکے اور مسلم امہ کے اتحاد کو قائم رکھا جا سکے۔ 1881 میں تیونس پر فرانسیسی حملے کے پیش نظر انہوں نے شمالی افریقہ میں جہاں اپنی عسکری موجودگی کو بڑھایا، تو وہیں تصوف کے مختلف سلاسل سے اپیل کی کہ وہ عوامی سطح پر سلطنت کے دفاع کے لیے آگاہی مہم چلائیں اور نیٹ ورک قائم رکھیں۔ دارالخلافہ میں ایک مرکزی کمیٹی بھی بنائی گئی جس میں علماء و مشائخ شامل تھے اور سلطان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ناظرین، عائشہ سلطان عبدالحمید ثانی کی بیٹی کے مطابق سلطان عبدالحمید ثانی مضبوط عقیدہ رکھنے والے مسلمان تھے جو پنجگانہ نماز پڑھتے تھے اور باقاعدگی سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مزید برآں ان کی بیٹی کے مطابق سلطان ایک روحانی شخصیت تھے جو کم از کم 2 صوفی سلاسل سے وابستہ تھے، شاذلیہ اور قادریہ۔ سال 1908 میں لبرل گروپ ینگ ترکس نے ایک بار پھر پرزور تحریک چلائی۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے پارلیمنٹ اور 1876 کے آئین کو بحال کر دیا۔ آئین میں تبدیلیاں لائی گئیں اور خلیفہ کے اختیارات کو مزید محدود کیا گیا۔ تاہم 1909 میں سلطنت میں عدم استحکام اور حالات خراب ہونے پر خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کو سبق دوش ہونا پڑا۔ بعض مورخین کے مطابق اگرچہ خلیفہ ان حالات کے ذمہ دار نہ تھے، تاہم یہ ان کے دور حکومت کے اختتام کا باعث بنے۔
ان کے بھائی محمد کو ینگ ترکس کی جانب سے نیا سلطان منتخب کیا گیا۔ ناظرین، یہ درست ہے کہ سلطان عبدالحمید ثانی بحیثیت حکمران مجموعی سلطنت کے زوال کو نہ روک سکے، تاہم انہوں نے اس کی گرتی دیواروں کو ایک بار پھر مضبوط کیا اور سامراجی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ یہ سلطان عبدالحمید ثانی ہی کی کاوشوں کا ثمر تھا کہ سخت ترین سیکولر انقلاب کے باوجود ترکی کی اسلامی شناخت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ مغربی قومیت کے اثرات کے باعث آنے والے سالوں میں سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد نہ صرف ملت اسلامیہ تقسیم در تقسیم ہوئی، بلکہ آج تک دنیا میں حقیقی آزادی و حریت حاصل نہیں کر پائی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنے آخری دن اپنی بیویوں اور بچوں کی صحبت میں باسفورس میں واقع ایک محل میں اپنی یادداشتیں لکھنے، مطالعہ کرنے اور لکڑی کا کام کرتے گزارے۔ ناظرین، انہوں نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ انہوں نے پہلی شادی استنبول میں جارجیا کی بدر فلک سے کی، دوسری شادی کوہ کاف کی بیدار سے کی، تیسری شادی جارجیا کی دل پسند سے کی، چوتھی شادی آذربائیجان کی میزدی مستان سے کی۔ انہوں نے پانچویں شادی کوہ کاف کی پیوستہ عثمان سے کی، چھٹی شادی جارجیا کی بےحسمان سے کی اور ساتویں شادی صالحہ سے کی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے تقریباً 9 شادیاں کی اور ان سب سے ان کی کثیر تعداد میں اولاد بھی تھی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے 10 فروری سال 1918 کو 75 برس کی عمر میں ترکی میں وفات پائی۔ ان کا مزار استنبول میں واقع ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔